رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں ہوگا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اس خوش نصیب کو ملے گا جس نے دنیا میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود شریف کی برکت سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام اللہ والوں کے پیشے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزرگان دین زندگی گزارنے کے لیے جائز پیشے اختیار فرماتے تھے۔ اللہ والوں کے بہت سے پیشے تھے، انہی پیشوں میں ایک پیشہ ہے دودھ کا پیشہ، دودھ بیچنے کا پیشہ۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانور پالتے تھے، اور ان سے جو اون حاصل ہوتی تھی اس سے اور ان کے دودھ سے معاش حاصل کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسند امام احمد میں ہے کہ آپ کی ایک کنیز تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی، اور آپ اس سے اس کی قیمت لیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دودھ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دودھ پسند فرماتے تھے۔ دودھ کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گائے کا دودھ استعمال کرو، یعنی پیو، کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خود بھی دودھ نوش فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی عطا فرمایا کرتے۔ بڑا مشہور ایک معجزہ ہے جس کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے آپ نے شعر ارشاد فرمایا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دودھ کا پیالہ کیسا بابرکت پیالہ تھا کہ جس سے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان سیراب ہو گئے۔ کافی طویل واقعہ، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار شدید بھوک کی حالت میں راستے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے ایک قرآن پاک کی آیت کی تفسیر پوچھی۔ مقصد یہ تھا کہ آپ سے تفسیر پوچھیں گے تو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے، گھر لے جا کے کچھ کھلا دیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ چلتے ہی تفسیر ارشاد فرمائی اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ اچھا، پھر راستے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، آپ نے ان سے بھی ایک قرآن پاک کی آیت کی تفسیر پوچھی۔ تو مقصد وہی تھا کہ اپنے ساتھ لے جائیں گے تو کچھ گھر میں کھلا پلا دیں گے،
لیکن آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی وہ قرآن پاک کی تفسیر ارشاد فرمائی، تشریف لے گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ راستے میں ہی تشریف فرما ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ حضرت ابو ہریرہ کا حال دیکھتے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کو ساتھ لیتے ہیں اور کاشان اقدس پر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ جو ہے وہ کسی نے ہدیہ کیا ہے، کسی نے گفٹ پیش کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت سوچتے ہیں کہ اس دودھ کا تو سب سے زیادہ حقدار میں ہی ہوں، بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں اہل صفہ جو ہیں وہ تو 70 کے قریب ہیں، اب وہ ان کو بلانے جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے لیے دودھ بچتا ہی نہیں بچتا۔ خیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاب صفہ کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ ان کو بلا کر لائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ایک ایک کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک صحابی کے پاس جاتے، پیالہ پیش کرتے، وہ خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیتے، پھر دوسرے صحابی کو پیش کرتے، پھر تیسرے کو پیش کرتے، پھر چوتھے کو پیش کرتے، یہاں تک کہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کو پیٹ بھر کر وہ دودھ پلا دیا۔ اب پیالہ لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک میں پیالہ پکڑتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب میں رہ گیا اور تم رہ گئے۔ آپ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پینا شروع کرتے ہیں، دودھ کا پیالہ پیتے ہیں، نوش کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں پیو اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں اب ایک بھی گھونٹ بھرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا بھی اور نہیں پی سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقیہ جو دودھ تھا، وہ دودھ کا پیالہ تھا، وہ لیتے ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ بقیہ دودھ نوش فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی معجزے کی طرف رخ کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر دودھ کا پیالہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی جس سے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان دودھ پی کر سیریاب ہو گئے، جن کا پیٹ بھر گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دودھ ایک ایسی غذا ہے جو کھانے اور پینے دونوں کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی غذا نہیں ہے جو کھانے کی کمی بھی پورا کرے اور پینے کی کمی بھی پورا کرے، یعنی جو دودھ پینے والا ہے اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور اس کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی، یعنی دودھ خوراک بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ جو ہے ہدیتاً گفٹ کے طور پر پیش کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نوش فرماتے، صحابہ کو بھی پلاتے، جیسے پہلے عرض کیا ہے۔ اللہ پاک نے دودھ میں نیوٹریشن کے علاوہ، یعنی دودھ میں غذائیت کے علاوہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق دودھ پینے والے افراد جو ہیں، جو کثرت سے دودھ پیتے ہیں، روزمرہ زندگی میں ان کے دودھ خوراک میں شامل ہے، جن کی روزانہ دودھ پینے کی روٹین ہے، ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ میں کیلشیم کثرت سے ہوتا ہے۔ انسان کو، انسانی ہڈیوں کو، انسانی دانتوں کو کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور دانتوں میں، ہڈیوں میں 99.9% کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کی جو کمی ہے، کیلشیم کی جو خوراک ہے، یہ دودھ سے حاصل ہوتی ہے۔ دودھ ہڈیوں کی بیماریوں، آنتوں کے کینسر اور ہیپاٹائٹس کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ کم عمری میں بھی بعض لوگ چھوٹی عمر میں چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، تو وہ حضرات جن کے کم عمری میں چہرے پر جھریاں پڑ جائیں، لائنیں پڑ جائیں، تو انہیں چاہیے کہ نیم گرم کر کے دودھ جو ہے وہ اپنے فیس پر، اپنی سکن پر لگائیں۔
چہرے پر جو داغ دھبے ہوتے ہیں، ایکنیز ہوتی ہیں، کیل چھائیاں وغیرہ ہوتے ہیں، اور جو جوانی کی پھنسیاں ہوتی ہیں، یعنی بندہ جب جوان ہونا شروع ہوتا ہے تو بعض کا چہرے پر پھنسیاں پھوڑے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو سونے سے پہلے یہ متاثرہ حصے پر نیم گرم دودھ یعنی قابل برداشت گرم دودھ جو ہے اس کو لگایا جائے، اس کا مساج کیا جائے، اور اسی دودھ سے پھر چہرہ دھو لیا جائے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد فریش واٹر کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ چہرہ دھو لیں، انشاءاللہ الکریم اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ تازہ دودھ، جیسے ہی بھینس کا دودھ دھویا جاتا ہے تو وہ جو تازہ دودھ ہوتا ہے اس کا جھاگ جو ہوتا ہے، تازہ دودھ دھوتے ہیں تو اس کا جھاگ پیدا ہوتا ہے، تو اس جھاگ کا مساج کرنے سے، چہرے پر ملنے سے بھی داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ کسی کے خارش ہے تو دودھ میں پانی ملا کر خارش والی جگہ پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ کسی کے پیشاب میں جلن ہو تو تازہ دودھ میں پانی ملا کر پئیں، اس کو عام طور پہ کچی لسی کہا جاتا ہے، دودھ میں پانی ملا کر کچی لسی کے طور پر بنا کر پئیں، تو جن کے مثانے میں گرمی ہے یا پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، انشاءاللہ الکریم ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ مثانہ کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہوں وہ دودھ میں گڑ ملا کر پئیں، ان کو بھی بہتری ہوگی۔ اگر آنکھیں روشنی سے متاثر ہوئی ہیں اور آنکھوں کی بینائی کو فرق پڑا ہے تو تازہ دودھ، یاد رکھیے تازہ دودھ لینا ہے، تازہ دودھ کا ایک ایک ڈراپ جو ہے وہ آنکھوں میں ڈال لینے سے آنکھوں کی بینائی درست ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دودھ معدے کی تیزابیت کو دور کر دیتا ہے، جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، جو اس کے پیشنٹ ہیں جو معدے میں جلن ہوتی ہے، خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے، وہ ٹھنڈا دودھ دن میں 3 بار پئیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل یہ جلن میں، یہ تیزابیت میں بہتری ہوگی اور ان کو افاقہ محسوس ہوگا۔ بعض لوگ دودھ میں چینی ملا کر پیتے ہیں، چینی ملا کر پینے سے دودھ میں جو کیلشیم ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور دودھ، فائدہ کون سا دودھ دیتا ہے؟ جو تازہ دودھ ہو، اچھے صحت مند جانور کا دودھ ہو، اچھی خوراک کھانے والے جانور کا دودھ ہو، انشاءاللہ الکریم وہ دودھ زیادہ فائدہ دے گا۔ چینی ملایا ہوا دودھ جو ہے یہ کیلشیم بھی تباہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چینی ملایا ہوا دودھ بلغم بھی پیدا کرتا ہے، اس سے پھر وہ بلغم پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ سانس کے پرابلم وغیرہ بھی اس سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور پیٹ میں گیس پیدا کرتا ہے۔ باریک بادام کاٹ کر دودھ میں شامل کر کے چھوٹے بچوں کو پلانے سے بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، بچوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دودھ کو زیادہ دیر تک بوائل کرتے رہنے سے، بعض خواتین دودھ جو ہے وہ اس کو زیادہ دیر تک بوائل کرتی رہتی ہیں، تو زیادہ دیر بوائل کرنے سے دودھ کی غذائیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، گیس کرتا ہے اور وہ دودھ پی نہیں پاتے، تو ایسے لوگ جو ہیں دودھ میں شہد ملا کر استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم گیس پیدا نہیں ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دودھ جو ہے یہ دودھ ہماری غذا کا بڑا ایک اہم جز ہے۔ بہت سارے ڈیری فارمز ہیں، دودھ سے تو اب ایک خاص قسم کا پلاسٹک بھی بنایا جانے لگا ہے۔ جی ہاں، خاص قسم کا پلاسٹک دودھ سے بنتا ہے جس میں بدبو نہیں ہوتی، اور اسے ماحول دوست بھی کہتے ہیں، اس کو آگ بھی نہیں لگتی، اس کے اندر کھانے پینے والی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ایک انسان کو روزانہ کتنا دودھ پینا چاہیے؟ دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کیلشیم ہی سے ممکن ہے، اور یہ کیلشیم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کیلشیم دودھ سے حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک انسان کو روزانہ 3 سے 4 گلاس ضرور دودھ پینا چاہیے۔ ہڈیوں کے ساتھ ساتھ دودھ پٹھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ دودھ میں چونکہ 90% پانی ہوتا ہے تو یہ پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کی نسبت زیادہ غذائیت بھرا ہوتا ہے، اور گائے کا دودھ جو ہے یہ بھینس کی نسبت زیادہ زود ہضم ہوتا ہے۔ دودھ ضرور استعمال کریں، لیکن اللہ پاک کی عطا کردہ جو نعمت دودھ ہے، جانوروں سے حاصل ہونے والا، حلال جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ وہ استعمال کریں۔ جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کا دودھ استعمال کریں۔ بعض مارکیٹوں میں جو دودھ ملتا ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے، خشک پاؤڈر والا دودھ ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح کا ہوتا ہے۔ اصل جو غذائیت والا دودھ ہے وہ انہی جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ ہے۔ اور ایک جدید تحقیق کے مطابق مناسب مقدار میں اگر دودھ پیا جائے تو موٹاپا بھی اس سے کم ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جو دودھ میسر ہوتا ہے، ہمیں جو دودھ ملتا ہے، یہ فی زمانہ 4 طرح سے دودھ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو گوالوں سے دودھ حاصل ہوتا ہے، یعنی جو بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں، وہ جو گھروں میں پرووائڈ کرتے ہیں، اسے کھلا دودھ بھی کہتے ہیں، گوالوں سے حاصل ہونے والا دودھ۔
नंबर 2 टेट्रा पैकिंग में हासिल होने वाला दूध, यानी एक ख़ास किस्म की गत्ते का मतलब एक डब्बा होता है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की धात की शील्ड लगा दी जाती है, उसे टेट्रा पैक दूध कहते हैं। और तीसरी किस्म जो है वो प्लास्टिक की बोतल्स या थैलियाँ जो होती हैं उसमें मिलने वाला दूध। और चौथा जो है वो खुश्क दूध है। दुनिया भर में 750 मिलियन से ज़्यादा लोग दूध की पैदावार में मसरूफ़ होते हैं, यानी उनका बिजनेस, उनका काम यही है कि वो दूध हासिल करते हैं, जानवर पालते हैं, जानवरों से दूध हासिल करते हैं। और आमतौर पर जो छोटे मालिकान होते हैं, चंद एक जानवर रखे, वो अपनी रोज़ी रोटी, अपनी खुराक वगैरह, अपनी ग़िज़ाइयत वगैरह इन जानवरों से पूरा करते हैं। इस शोबे की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ना सिर्फ ये ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया है, बल्कि हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में 80 लाख से ज़ायद दही ख़ानदानों की आमदनी का ज़रिया भी है। 80 लाख से ज़्यादा जो देहातों में रहने वाले हमारे ख़ानदान हैं, उनकी आमदनी का ज़रिया भी जानवरों के ज़रिए दूध हासिल करना, उसका बिज़नेस करना है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर तकरीबन 62 बिलियन लीटर दूध पैदा होता है, 62 बिलियन लीटर। और इसमें गाय का दूध भी शामिल है, भैंसों का दूध भी शामिल है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान जो है, हमारा मुल्क अजीज़ पाकिस्तान, वतन अजीज़ पाकिस्तान, ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में चौथे नंबर पर आता है। डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स में चौथे नंबर पर आता है, यानी पूरी दुनिया में जो दूध पैदा करने वाले ममालिक हैं उसमें हमारे मुल्क अजीज़ पाकिस्तान का नंबर 4 है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका अक्सर मामूल था कि आप रात को मदीना मुनव्वरा में गश्त फरमाया करते थे, मदीना मुनव्वरा में दौरा फरमाया करते थे, ताकि लोगों की ज़रूरियात के बारे में जानें और उनकी मदद करें। इसी तरह एक रात आप मदीना मुनव्वरा की गली से गुजर रहे थे, क्या मुलाहिज़ा फरमाते हैं, आपको एक घर के बाहर आवाज़ आती है, माँ अपनी बेटी से कह रही होती है कि बेटी उठो और दूध में पानी मिला दो। बेटी अर्ज़ करती है, अम्मी जान क्या आपको मालूम नहीं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमाया है, मैं तो पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ कहती है, बेटी अभी कौन सा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हें देख रहे हैं, तुम चुपके से पानी मिला दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो बेटी अर्ज़ करने लगी, अम्मी जान ये कैसे मुमकिन है कि मैं उनकी मौजूदगी में उनकी इताअत करूं और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी नाफरमानी करूं, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ बार बार इसरार कर रही थी कि पानी मिला दो। वो बेटी कहने लगी, अम्मी जान अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं देख रहे, अल्लाह पाक तो मुझे देख रहा है। तो उसने दूध में पानी ना मिलाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से तशरीफ़ ले गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्ची के बारे में, उस लड़की के बारे में शादीशुदा होने की मालूमात करवाई। अगले दिन पता चला कि वो बच्ची शादीशुदा नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शहज़ादे हज़रत आसिम के लिए उस बच्ची का रिश्ता मांगा, जो उसके घर वालों ने बखुशी कबूल कर लिया। और फिर वो बच्ची जो है वो ब्याह कर हज़रत आसिम यानी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आपके शहज़ादे हज़रत आसिम के साथ ब्याही गई, उनके घर आई और उन दोनों से फिर एक बेटी पैदा हुई। और उस बेटी के यहाँ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। इसी तरह हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान इब्न जोज़ी अलैहि रहमतुल्लाह कवी लिखते हैं, किसी गांव में एक दूध फरोश रहा करता था, यानी दूध बेचने वाला रहता था, जो दूध में पानी मिलाया करता था। एक मरतबा सैलाब आया और सैलाब आने की वजह से पानी जो था वो उसके मवेशी भी बहाकर साथ ही ले गया। वो रोते हुए कहने लगा, सब कतरे जो मैंने दूध में पानी मिलाया वो सारे का सारा सैलाब की सूरत में आया और मेरे मवेशी भी बहाकर ले गया। हजरत इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह धोखाधड़ी से माल कमाने वालों को समझाते हुए लिखते हैं, असल बात ये कि इस बात का यकीन रखे कि दगाबाजी से माल से बरकत ख़त्म हो जाती है और बेहतरी जाती रहती है, और अयारी और फरेब से जो इंसान ने माल कमाया होता है, कोई एक ऐसा वाक़या होता है कि वो सारा माल जो उसने अयारी से, फरेब से, धोखाधड़ी से कमाया होता है, वो सारे का सारा माल ज़ाया हो जाता है और उस फरेबकारी का, उस धोखाधड़ी का गुनाह उस बंदे के अमालनामे में रह जाता है। और उस शख्स का सा हाल हो जाता है जो दूध में पानी मिलाया करता था। एक बार अचानक सैलाब आया और उसकी गाय को बहाकर ले गया। उसके दाना बेटे ने कहा कि अब्बा जान, बात यह है कि दूध में मिलाया हुआ सारा पानी जमा हुआ और सैलाब की शक्ल में आकर गाय को बहाकर ले गया। मदनी चैनल के नाजरीन, एक तहकीक के मुताबिक
دودھ میں پہلی ملاوٹ گوالا کرتا ہے. ہر گوالا ملاوٹ نہیں کرتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں. بعض لوگ بھینس کو انجیکشن لگاتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، اور اس لیے لگاتے ہیں کہ اس سے دودھ زیادہ حاصل ہو. دودھ تو زیادہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس انجیکشن کے اثرات جو ہیں وہ بچوں کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. پھر یہ دودھ جو حاصل ہوتا ہے ان کو چھوٹی مشینوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ ہر گوالے کی بات نہیں ہو رہی، ہر دودھ بیچنے والے کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ جو ہیں بھینسوں کا دودھ لیتے ہیں، پھر لینے کے بعد ان کو مشینوں میں ڈال کے ان میں سے کریم نکالتے ہیں، کریم سے پھر وہ مکھن بناتے ہیں، دیسی گھی بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، وہ سیل کر دیا جاتا ہے. پھر جو خالی مطلب ایک دودھ سفید رنگ کا پانی سمجھ لیں اس کو، وہ جو ایک خالی دودھ رہ جاتا ہے، یعنی جس میں سے غذائیت کافی حد تک نکل چکی ہوتی ہے، پھر اس کو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں ڈٹرجنٹ ملایا جاتا ہے. پھر اس کو وائٹ کرنے کے لیے، اس کی بو ختم کرنے کے لیے اس میں بلیچنگ پاؤڈر شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد گوالے جو ہیں وہ بیوپاری کو دودھ بیچ دیتے ہیں. بعض ظالم بیوپاری جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں خطرناک کیمیکلز ملا دیتے ہیں تاکہ دودھ خراب نہ ہو. تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو جب وہ دیر پا رکھنے کے لیے اس میں کیمیکل ملاتے ہیں، تو وہ کیمیکل جو ہیں وہ صحت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. انہی کیمیکلز میں ایک کیمیکل ہے فارمولین کیمیکل بھی ہے، جو لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر یہ دودھ جو ہے یہ ہوٹلوں پر، چائے کی دکانوں پر، مٹھائی کی دکانوں پر، مٹھائی بنانے والوں کو، دودھ دہی کی دکانیں جو ہیں، بسکٹ بنانے کے کارخانے ہیں، گھروں اور مختلف جہاں ڈیری پروڈکٹس بنتی ہیں وہاں سپلائی کیا جاتا ہے، گھروں تک میں سپلائی کیا جاتا ہے. وہ دودھ جسے قدرت نے صحت مند، لذیذ اور توانائی سے بھرپور بنایا تھا، بعض انسانوں نے ہم تک پہنچنے سے پہلے انہیں کیمیکل زدہ اور مضر صحت بنا دیا. دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹیٹرا پیک دودھ، جو گتے کے پیکٹ میں آتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس دودھ کو کم و بیش 135 ڈگری سینٹی گریڈ تک بوائل کیا جاتا ہے، ابالا جاتا ہے. یہ درجہ حرارت دودھ کو زیادہ دیر تک محفوظ تو کر دیتا ہے، لیکن اس میں سے بہت ساری اس کی غذائیت جو ہے اس کو اڑا دیتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کا خاتمہ کر دیتا ہے. کیونکہ دودھ سفید پانی بن جاتا ہے، جسے دوبارہ دودھ کی شکل دینے کے لیے اس میں خشک دودھ ملایا جاتا ہے، پام آئل ملایا جاتا ہے، وہی فارمولین ملایا جاتا ہے اور دیگر چیزیں ملائی جاتی ہیں. اور یہ ملاوٹ بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا سبب بنتی ہے. اچھا، یہ عرض کرتا جاؤں کہ یہ ہر ٹیٹرا پیک والی کمپنی نہیں کرتی ہوگی، لیکن بعض ایک جو تحقیق ہے اس کے مطابق دودھ کو دیر پا محفوظ رکھنے کے لیے، دیر پا گاڑھا رکھنے کے لیے، دیر پا رکھنے کے لیے بعض ایسے کیمیکلز شامل کیے جاتے ہیں. جو کرتے ہیں ان کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے بوتل میں، پلاسٹک کی بوتل میں، لفافے کی تھیلیوں میں جو دودھ سپلائی کیا جاتا ہے. اس کو بھی کم و بیش 85 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے، بوائل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پیک کر دیا جاتا ہے. یہ بھی دودھ جو ہے 2-3 دن تک کارآمد رہتا ہے، اس کے بعد یہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے خشک دودھ. ماہرین کے نزدیک اس کو دودھ کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ یہ دودھ نہیں، دودھ کی طرح کا ایک پروڈکٹ بنائی جاتی ہے. وائٹنر کہہ لیں، ٹی وائٹنر کے طور پر ہوتا ہے. اور بعض لوگ چائے اس کی بڑی شوق سے پیتے ہیں، چائے میں ملاتے ہیں، چائے ملا کر اس کی چائے پینے کا ان کو شوق ہوتا ہے، ٹیسٹ ملتا ہے. تو یہ دودھ نہیں ہوتا، یہ ایک ٹی وائٹنر ہوتا ہے. چائے کی صورت کو دودھ پتی کی صورت بنا دیتا ہے، یعنی چائے بنانے کے کام آتا ہے. کیونکہ یہ پاؤڈر چینی اور کیمیکلز کا مرکب ہوتا ہے، جسے خوبصورت پیکنگ میں بیچا جاتا ہے. اور کئی لوگ جو ہیں اس کی بڑی شوق ہے، کئی لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس کی چائے پیتے ہیں. اور خشک دودھ کالی چائے کو سفید کر دیتا ہے، لیکن بعض خشک دودھ ایسے بھی ہیں جو جسم کو داغدار کر دیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، دودھ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک اس کی قدر نصیب فرمائے. اور جو دودھ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں، رزق حلال کمانے کے لیے بھینسیں پالنا، گائے پالنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کے اندر ہمارے لیے غذائیت رکھی ہے، گوشت رکھا ہے. بعض لوگ بھینسوں سے دودھ حاصل کرتے ہیں، اور جب بھینسیں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں تو ان کو کسائیوں کو بیچ دیتے ہیں، وہ آگے ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھلاتے ہیں، یعنی گوشت آگے سیل کر دیتے ہیں، اور وہ نئی بھینسیں لے آتے ہیں. غذائیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں گائے کے دودھ کی ترغیب ہے. گائے کا دودھ جو ہے زود ہضم ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، لائٹ ہوتا ہے. جبکہ جو بھینسیں ہیں، بھینس کا دودھ جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور یہ زیادہ غذائیت والا ہوتا ہے. بھینس کا دودھ جو ہے، اس کا جو مکھن ہے سفید ہوتا ہے، اس کا ذائقہ جو ہے جو پینے والوں کو محسوس ہوتا ہے. اور جو گائے ہے، اس کا جو مکھن بنتا ہے وہ یلو کلر کا بنتا ہے. گائے کا دودھ تھوڑا پتلا ہوتا ہے، جبکہ بھینس کا دودھ جو ہے کافی گاڑھا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کل مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا
بعض لوگ 70 روپے کلو، 80 روپے کلو، 90 روپے کلو تک دودھ سیل کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ سیل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے 1 لیٹر کے ساتھ 1 لیٹر فری، یعنی اگر 70 روپے کلو دودھ ہے، 70 روپے لیٹر دودھ ہے تو 35 روپے لیٹر پڑ گیا۔ اب خود غور کیجئے کہ 35 روپے لیٹر آج کے دور میں کیسے دودھ ملتا ہوگا۔ جو بھینسوں کا دودھ ہے باڑے کے اندر، جہاں گوالے حضرات دودھ دھوتے ہیں، یہ اپنے باڑے میں عام طور پر آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں 130 140 روپے کے حساب سے 1 کلو 1 لیٹر دودھ دیتے ہیں۔ اب یہ دودھ جب شہروں میں جاتا ہے تو شہروں میں جا کر یقینی بات ہے جو آگے گھروں میں پہنچانے والے حضرات ہیں وہ بھی اپنا مارجن رکھتے ہیں، تو 140 روپے 150 روپے لیٹر تک کلو تک دودھ ملتا ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ جو دودھ ایک گوالے کو گھر میں اپنے باڑے میں 130 140 روپے پڑتا ہے، وہ مارکیٹ میں کیسے آپ کو 70 روپے 80 روپے مل سکتا ہے؟ یقینی بات ہے وہ 70 روپے 80 روپے والا دودھ نہیں ہوگا، کم از کم وہ دودھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک مثال دیکھیے، کوئی بھی برانڈ ہے، اس برانڈ کی پروڈکٹ جو ہے وہ 5000 روپے کی ملتی ہے، اور اسی برانڈ کی سٹمپ لگا کر، مہر لگا کر ایک چیز جو ہے، ایک پروڈکٹ جو 1000 روپے میں بیچی جائے، وہ چیز 1000 روپے میں سیل کی جائے، تو جو 5000 کی برانڈڈ چیز ہے اس کا اور 1000 روپے والی اسی برانڈ کی سٹمپ والی چیز کا کتنا فرق ہوگا؟ یہ تو ہر ذی شعور سمجھتا ہے۔ تو ایسے جو دودھ بیچنے والے حضرات ہیں جو 70 روپے 80 روپے کیمیکل زدہ دودھ بیچتے ہیں یا کیمیکل کو دودھ بنا کر بیچتے ہیں، ان کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، ان کو خوف خدا ہونا چاہیے، ان کو اپنی موت کا خوف ہونا چاہیے کہ مرنا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اور پھر جو اپنا کیا ہوگا، جو کرنی ہے اس کا پھل بھگتنا ہے۔ لوگوں کی صحت سے نہ کھیلیں، لوگوں کے بچوں کے ساتھ ان کی صحت سے نہ کھیلیں۔ کیمیکل والا دودھ پلا کر لوگوں کو آپ اپنا کچھ پرافٹ تو کما لیں گے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ کتنا بھیانک معاملہ ہوگا، ان کی صحت کے ساتھ کتنا بھیانک معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دودھ کا کام کرنے والے حضرات ہیں اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکت دے، اور جو خدا نہ خواستہ اس میں ملاوٹ کرنے والے ہیں، اس کے اندر کیمیکل شامل کرنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کے یہ ہیں نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ